یہاں تک تو ہوگی مذہبوں کی بات اور کنگڈم آف ہیون کی بات اور اندھیروں کی بات. اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں پھر اور اندھیروں میں کیا تھا؟ وہ جو کچھ تھا جو میں نے سفر کیا اس لال کتاب میں خدا کے ساتھ، وہ بھی میں نے بتا دیا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے اندھیروں کی پیداوار ہے. یہ نکمے قسم کے مذہبی کیڑے ہیں جو میں اکثر سنتا رہتا ہوں. عیسائی تانا کرتے ہیں مجھ پہ، مسلمان تانا کرتے ہیں، اور یہ جو جمعہ 3 دن کی یہ جماعت ہے یہ بھی بڑا زور لگا رہی ہے کہ میں جھوٹا ثابت ہوں. احمدیت، تم کچی پکی نہیں پڑھ سکے معرفت الہی کی، تم وہاں تک تو پہنچو جہاں پہ یہ سفر شروع ہوتا ہے. اس کے بعد تمہیں اور بتایا جائے گا. میں خدا کو وہاں بھی جانتا ہوں جہاں اندھیرے تھے. میں خدا کو وہاں بھی جانتا ہوں کہ جب اندھیروں کے عدم سے پرے کیا تھا. میں خدا کو وہاں بھی جانتا ہوں جہاں عجیب عجیب عدم تھے. میرا اور خدا کا نور مل جاتا ہے تب میں وہ سب کچھ دیکھتا ہوں کہ جہاں جہاں خدا کی نگاہ جاتی ہے وہاں وہاں یہ آنکھ دیکھتی ہے. عالم بالا جنتوں سے آگے بھی جو عدم ہے میں ان کو بھی جانتا ہوں. اندھیروں کے بعد کیا تھا میں ان کو بھی جانتا ہوں. لیکن یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی کیونکہ تم نے دل کی زندگی سے تمہیں خدا ملے گا، شعور سے نہیں ملے گا، دماغ سے نہیں ملے گا، ضمیر سے نہیں ملے گا. اگر ضمیر کی سچائی سے ملتا تو فرشتوں کے بہت جان ہیں. فرشتے مجھے جاتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن یہ وہاں خود نہیں جا سکتے. انبیاء مجھے جاتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کی پہنچ نہیں. میں حق بیان کر رہا ہوں. جتنے انبیاء ہیں اور محمد ہیں وہ میرے نور سے اپنی آخرت کی پیاس بجھاتے ہیں. دنیا کے دلیر ترین لوگ علی جیسے مجھے دیکھ کر سجدہ کرتے تھے کیونکہ میرا اور باپ کا نور ایک ہے. خالد ولید بن جیسے لوگ جب میں ان کی دنیا میں پہنچتا ہوں تو مجھے چومتے چومتے سجدے کرتے اور ان کی آنکھیں ٹھٹک جاتی ہیں. تعریف وہ ہے جو آسمانوں پہ خدا کرے. میں نے پہلے بھی تم لوگوں سے کہا تھا کہ میں مسیح الزماں جو ہے میں صرف انسانیت کا نہیں ہوں، میں فرشتوں کے جہانوں کا بھی مسیح الزماں ہوں. اس سے آگے کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا بھی میں مسیح الزماں ہوں. ہر زمانوں کا میں نذیر ہوں. اور ایک اور بات بتاتا چلوں کیونکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے. جب خدا نے کہا کہ تو نے
یہ واقعہ تورات انجیل میں ہے. جب اس نے کہا کہ میں جس نے مجھے دیکھنا ہے اس نے باپ کو دیکھا. کہ کیا تو نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو؟ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. تو عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کہ تو میرا بھی خدا ہے اور سب کا خدا ہے. اگر میں نے ایسی بات کہی تھی تو تجھے تو معلوم ہوگا. پھر یہ کہہ کے کہتے ہیں جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے دل میں ہے میں نہیں جانتا. اس سے آگے کا بیان میں کرتا ہوں. نبیوں نے مسیحوں نے کہا جو تیرے دل میں ہے ہم نہیں جانتے، ہاں جو ہمارے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے. میں قسم کھاتا ہوں اس جہانوں کے رب کی جس نے مجھے اپنا دل بنایا، کہ اس عالم میں مجھ پہ ایسے ایسے وقت بھی آتے ہیں کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو خدا کے دل میں ہے. میں ان رازوں کو جان لیتا ہوں اور خدا چھپانا بھی چاہے تو نہیں چھپا سکتا. جب ہم چلتے ہیں مختلف عدم کے اندر تو خدا کی ذات اپنی آنکھوں کو میری آنکھوں میں ڈالتی ہے تو میں خدا کے ہر رازوں سے واقف ہو جاتا ہوں. میں ہر عدم کے اندر، چاہے وہ اندھیرے سے پار ہو، کیونکہ خدا نے مجھے اپنی آنکھیں دے کر کہا کہ تیرا اور میرا نور اب ایک ہو گیا ہے، تو میرا دل ہے. تو جو لوگ بھی ہوں گے آنے والے یا اب رات کو کھڑے ہو کر اپنی دماغی کیڑے، تعصب، پروجوڈس، اپنی سنگ دلی، اپنے نبیوں کو ذرا پرے رکھ کر اگر خدا سے محبت یا خدا کی تلاش میں ہے، کتاب پڑھ کے 40 دن رات کو 2 بجے یہ کہہ دیں. مسلمانوں کے لیے یہ ہے اللہ ہو، اللہ کا دل، اللہ ہو، اللہ کا دل، اللہ ہو، اللہ کا دل، اللہ ہو، اللہ کا دل. تو ان پہ وہ مکاشفات ہو جائیں گے. کتنا آسان کر دیا میں نے. عیسائیت کے لیے پیغام ہے جو میں دے چکا ہوں. Heavenly Father, God heart, Heavenly Father, God heart, Heavenly Father, God heart, Heavenly Father, God heart. خدا کا دیدار ہو جائے گا، لیکن اس دل کو خالی کرنا ہے. اگر تم پرکھنے آئے تو کروڑوں سال کی عبادت کا تمہیں کچھ نہیں ملے گا. خالی آؤ گے، خالی جاؤ گے. تو مذہبوں کو اور ان کی شریعتوں کو، انبیاء کی، میں نے اپنے پیر کے نیچے مسل دیا ہے. چاہے وہ محمد کی شریعت ہو، موسیٰ کی شریعت ہو یا کسی اور کی شریعت ہو، اپنے پاؤں کے نیچے میں نے ان کو قبرستان پہنچا دیا ہے. مستقبل مذہبوں کا ختم کر دیا میں نے. اور بھی سن لو، چونکہ تمہارے اندر نفرت کی آگ تو بھڑکنی ہے اور تم مذہب والوں گندے پانی یہ میری باتیں سن کر نہ میری کتابیں تمہیں فائدہ پہنچائیں گی، کیونکہ تم خدا والے ہو ہی نہیں. لیکن پھر بھی سن لو کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ میرا نام لے کر خدا کو ملیں گی. تمہارے سے منہ چھپایا ہوا ہے اس نے کہ تم باغی
शैतानी लोग हो, सारे बुरे काम तुम खुद करते हो और शैतान को इल्जाम देते हो। खुदा जानता है, अंबिया जानते हैं कि इब्लीस वो भी सजदा कर बैठा है मुझे और वापस जाना चाहता है उस दौर में जब वो सुबह का सितारा था, जब खुदा के पैगामात लेके आता था, जब अरवाह जमीन पे नहीं आई थी। उसने तुम्हारी बड़ी सेवा की है। जब इब्लीस के बेटा और बेटी उन पे सफेद नूरों की पोशाक थी, अभी तो इंसान नाम की कोई चीज नहीं थी, अभी तो उसने कायनात तख्लीक ही नहीं की थी, न ये ज़ाहिरी कायनात और ना इंसानी कायनात। तो इंसान की रूह जो है वो कदीम है ज़ाहिरी कायनात से। उस वक्त की मैं बात बता रहा हूं कि वो आलम अरवाह और जन्नतों में खुदा की तौहीद का पैगामात देता था, वो भी वापस जाना चाहता है और अपने अंधेरों को दूर करके सुबह का सितारा बनना चाहता है। तो दोस्त के क्या है, इसकी मैं सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं। अंधेरे, दुख और दर्द जब रूह अंधेरों में पहुंचती है, इसकी मिसाल अस्पताल की है। जिसकी जितनी जितनी बीमारी होगी वो उतनी देर वहां ठहरेगा, लेकिन दोस्त के हमेशा के लिए नहीं है। और एक और राज बता दिया मैंने आपको, 80 साल की जिंदगी जो जिस्म के साथ है, इसमें 30 करोड़ साल रूहानी तरक्की कर सकता है। हमने इस जिस्म को भी ज़ाया कर दिया और तरक्की कहाँ की? दुनिया की फिक्रों में। तरक्की कहाँ की? दिमागी कीड़े बन गए। ये मार्फत इलाही की तरक्की के रास नहीं है और ना ये उधर जाती है। मेरे कई मानने वाले हैं, वो कहते हैं जब हम खुदा की मोहब्बत में रूह निकलती है तो दिमाग हमें रोकता है, ओहो कहीं तू वापस ना आए तो मौत आ जाएगी। तो जो कई और मानने वाले हैं शुरू में वो वापस आ गए, डर गए। लेकिन जो खुदा की भड़कती हुई आग में मिट जाते हैं, जब उनकी रूह निकलती है तो वो पीछे इस दुनिया को नहीं देखते, इस दुनियाई मता को नहीं देखते। निकलते के साथ ही वो तीर की तरह निकल जाती है। तो ये सारी तालीमात मैं समझाता हूं यूरोपियन को, और यूरोपियन समझ रहे हैं। खुदा ने जो कहा था हक वही है कि जर्मन कौम को चुना है, यहां से तालीमात यूरोप में फैलेंगी और जो यूनिवर्सल हकूक है इंसान के, वो तो जमहूरियत से भी बहुत आगे है। खुदा यहां तक इख्तियार देता है फरिश्तों को। अब देखें ना, खुदा जो है वो कितना हक देता है इंसान को और फरिश्तों को। जब खुदा ने कहा कि मैं इसे, जैसे तौरात में है, फिर कहते हैं कि कुरान से दिखाता है कि मैं नायब, ये मेरा नायब है। जैसे आदम था वो गिर पड़ा, तो फरिश्तों के इतराज़ात भी थे वहां पे कि ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। खुदा ने वो सुना
فرشتوں کو یہ نہیں کہا کہ شٹ اپ، اپنا منہ بند کرو، سنا، اور پھر اپنا جواب بھی دیا جو ڈیموکریٹک آنسر ہے، جمہوریت کا جواب۔ محبت الہی کی جو جمہوریت ہے وہ اس جمہوریت سے بہت آگے ہے۔ کیا جواب دیا؟ جو میں جانتا ہوں وہ میری کائنات نہیں جانتی، وہ فرشتے نہیں جانتے، وہ دوسری مخلوقات نہیں جانتی۔ خدا مستقبل میں دیکھ رہا ہے، ہم اندھے ہیں اس لیے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو خدا کی آزادی جنتوں میں بہت زیادہ ہے، تم تو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تمہارا مسلمانوں کا اسلام حوروں پہ جا کے ختم ہو گیا ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، ہر رات جب خدا کا دل بستر پہ لیٹنے لگتا ہے تو کروڑوں عالم بالا کی جنتوں کے شہزادے اور شہزادیاں آ جاتی ہیں، خدا کے بیٹا اور بیٹی آ جاتے ہیں، اور میرے پاؤں کو چھو کر کہتے ہیں آج آپ ہماری جنت کو رونق دیں۔ آپ آئیں گے تو وہاں خدا آئے گا۔ تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ تم نے اپنی محبت جو ہے مسلمانوں نے محمد کو دے دی ہے، تم تڑپو گے۔ عیسائیوں نے اپنی محبت عیسیٰ کو دے دی۔ تم جاہلوں کی قوم ہو، تمہیں خدا کی قدر و قیمت کا کیا احساس کہ خدا کی قدر و قیمت کیا ہے؟ پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ نور میں کیا تھا، وہ شعور میں کیا تھا، وہ اندھیروں میں کیا تھا۔ تیرے اس سوالوں کے جواب اے مذہب والوں تجھے مل جائیں گے۔ تو ذرا اپنا معرفت الہی کا قدم محبت میں رکھ کے الفت کی دنیا میں تو رکھ، فرشتوں کی دنیا تک تو پہنچ۔ کچی پکی پڑھنے والے تجھے اٹھا کے میں اگر لے جاؤں کالج میں، تجھے کیا سمجھ لگے گی؟ تو معرفت الہی کی سیڑھیاں تو چڑھ، پھر تجھے آگے خود بخود ہی ہاتھ پکڑ کے خدا دکھاتا رہے گا، اور جب وہ دکھا دے گا تو پھر تو گونگا ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا، اور اگر بتانا بھی چاہے گا تو بتا نہیں سکے گا۔ جیسے گونگے بات کرتے ہیں ایسے بات کر کے بتائے گا معرفت الہی کی۔ تو وہاں تک تو آ، تو ابھی تو ہزاروں ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی تو عشق کے انتہا بھی اور بھی ہیں۔ بڑی بڑی جنتوں میں چاہے وہ ہورزونٹل ہو یا ورٹیکل ہو، بڑے بڑے حسین ہم سفر ملیں گے۔ پھر اس جنت کو چھوڑ کر، جنتوں کو چھوڑ کر آگے جانا ہوگا، کیونکہ جب نور مل جاتے ہیں تو پھر آگے کے نوروں میں جانا ہوگا۔ بے وقوف انسان، تیری منزل خدا ہے، تو نے یہ اپنی منزل کس کو دے دی؟ انسان خسارے میں ہے۔ اس لیے خدا نے مجھے کہا کہ عصر کا وقت یہ ہے، دعا کرنے کا وقت، کہ اپنی زندگی کو دیکھے کہ مغرب ہونے والی ہے، تیری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ ٹھہر جا، روک دے، اس بریک لگا اس دنیا سے، وقت لے لے، کیونکہ یہ وقت جو ہے پھر تجھے نہیں ملے گا اگر ضائع ہو گیا۔